یہ کہانی ہے پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور کی، جہاں لوگ ایک دوسرے کو نام سے نہیں رشتوں سے پہچانتے ہیں۔ یہاں کچی گلیاں ہیں، سادہ لوگ ہیں اور ساتھ ہی کچھ ایسے دل بھی جس میں محبت سے زیادہ حسد پلتا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک گھر تھا جہاں دو یتیم بہن بھائی سدرا اور اس کا چھوٹا بھائی احسن اپنی زندگی کے سب سے مشکل ترین دن گزار رہے تھے۔ سدرا کی ماں برسوں پہلے وفات پا چکی تھی اور ابھی چند ہفتے پہلے ہی اس کے والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اب یہ دونوں اپنے چچا رشید احمد اور چچی نجمہ اور ان کی بیٹی ماہم کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے۔ صبح کی نرم دھوپ آنگن میں بکھر رہی تھی، چولہے پر لکڑیاں جل رہی تھی اور باورچی خانے میں سدرا جلدی جلدی ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خاموشی تھی، مگر آنکھوں میں تھکن اور ذمہ داری صاف جھلک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سب ناشتہ کرنے بیٹھے۔ بیٹی سدرا، آج ناشتہ بہت لذیذ ہے، بالکل تمہاری ماں کے ہاتھوں جیسا ذائقہ۔ سدرا نے نظریں جھکا لی۔ بیٹی، تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھا رہی؟ آؤ بیٹھ کر کھاؤ۔ چچا جان، ابھی بھوک نہیں ہے، آپ لوگ کھا لیجئے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ یہ سن کر پاس بیٹی نجمہ کے دل میں جلن کی ایک چنگاری سلگ اٹھی۔ کبھی میرے ہاتھ کے کھانے کی ایسی تعریف نہیں کی، اور یہ لڑکی آئی نہیں کہ سب اسی کے گن گانے لگے۔ یہی روز کا معمول بن گیا۔ آہستہ آہستہ ان کے دل میں بھی شک پیدا ہونے لگا۔ اب تم دونوں پرانے گھر میں جا کر رہو، ہمارا خرچ بہت بڑھ گیا ہے۔ چچا جان، یہ گھر ہمارے والد نے بنایا تھا، اب سب ہمارا ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ سدرا اور احسن پرانے ٹوٹے ہوئے گھر میں چلے گئے۔ آپی، ہمیں کوئی کام کرنا ہوگا، ہم چنے اور بٹورے بنا کر بازار میں بیچیں گے۔ اگلے دن انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگایا، لوگ کھانے لگے۔ واہ، ایسا ذائقہ تو پہلے کبھی نہیں چکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑ لگ گئی۔ ادھر رشید احمد کی کھیتی خراب ہو گئی، قرض بڑھتا چلا گیا۔ گاؤں والے کہنے لگے، جس نے یتیموں کو گھر سے نکالا اس کا گھر خود برباد ہو گیا۔ نجمہ کا دل جلنے لگا۔ نجمہ نے چھپ کر سدرا کے چرنوں میں نمک ڈال دیا، مگر قسمت نے ساتھ دیا۔ اس دن سدرا نمک ڈالنا بھول گئی تھی اور کھانا اور بھی مشہور ہو گیا۔ ماہم نے ماں کی باتیں سن لی۔ اماں، سدرا آپی ہمارے لیے پیسے چھوڑ گئی ہیں اور آپ پھر بھی سازش کر رہی ہو۔ نجمہ اور رشید احمد ٹوٹ گئے۔ شام کو وہ دونوں سدرا کے قدموں میں گر پڑے۔ بیٹی، ہم نے بہت بڑا گناہ کیا، مجھے معاف کر دو، مجھے بھی معاف کر دو۔ سدرا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جو ہو گیا اسے چھوڑ دیجئے، آگے ہم سب مل کر بہتر زندگی گزاریں گے۔ اب سب مل کر ٹھیلا چلاتے ہیں، کھیتی بھی سنبھل گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حسد انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور محنت انسان کو عزت اور کامیابی دیتی ہے۔ آخر کار نفرت ہار گئی، محنت جیت گئی اور بکھرا ہوا خاندان دوبارہ ایک ہو گیا۔ نجمہ گاؤں کی چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نجمہ بہن، ہوشیار رہنا، یہ سدرا آہستہ آہستہ پورے گھر پر قبضہ کر لے گی۔ ارے نہیں بہن، وہ یتیم ہے، اس پر تھوڑا پیار تو بنتا ہے۔ تب ایک بوڑھی عورت نے طنزیہ لہجے میں کہا، گھر کھیت سب اس کے باپ کی کمائی تھی، اب سب تمہارے شوہر کے نام ہے، پیار دکھانا بھی مجبوری ہے۔ یہ سن کر نجمہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ شام کو رشید احمد گھر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک نئی چمچماتی سائیکل تھی۔ آپی دیکھو چچا کیا لائے ہیں، لو بچوں، یہ سائیکل تم سب کے لیے ہے، مل جل کر چلانا۔ اچانک نجمہ بول اٹھی، اتنے پیسے ضائع کر دیے، اپنی بیٹی ماہم یاد نہیں آئی؟ نجمہ، یہ مت بھولو کہ یہ سب میرے بڑے بھائی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ نجمہ غصے میں اندر چلی گئی۔ اگلے دن گاؤں کی عورتوں نے نجمہ کو مزید بھڑکایا۔ آج سائیکل ہے، کل گھر اور زمین بھی اسی کے نام کر دیں گے۔ نجمہ کی آنکھوں میں حسد بھر آیا۔ اب بہت ہو گیا، اس سدرا کو اس کی اوقات دکھانی ہی پڑے گی۔ سدرا بیٹی کیا ہے، جھاڑو لگاؤ، برتن دھو، کھانا بناؤ۔ احسن کو سائیکل سے اتار دیا گیا۔ اب سے یہ سائیکل صرف ماہم چلائے گی۔ اسی وقت رشید احمد گھر آ گئے۔ نجمہ، یہ بچی اکیلی سارا کام کر رہی ہے۔ نجمہ اندر ہی اندر اور جل گئی۔ دوپہر کو نجمہ نے رونے کا ڈرامہ کیا۔ سدرا سارا کھانا خود کھا گئی، میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔